اس لیے جو لوگ دائی ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹروتھ لور بنے، سچائی سے محبت کریں، سچائی پھیلائیں اور اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، ورنہ آپ کبھی بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی تو مثال میرے بھائی اس کتے کی سی ہے کہ جب آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور اس گلی میں کئی کتے کھڑے ہیں اور آپ پہ بھونک رہے ہو، تو آپ ایک ایک کتے کو جواب تو نہیں دیں گے یا خاموش کرانے کی کوشش کریں گے، آپ اپنی منزل کی طرف روانہ رہیں۔ اگر آپ منزل کی طرف روانہ رہ کے منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر کتوں کو جواب نہیں دینا ہوگا، ان کو سیریس نہیں لینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو دعوت تھی اس کے خلاف بھی اس وقت آپ دیکھیں، ہمیں تو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑ رہا جو صحابہ کرام کو گزرنا پڑا، ان کو تو جانیں سٹیک پہ لگانی پڑی ہیں، اور اس لیول پہ آزمائش آئی ہے کہ غزوہ بدر میں اس طرف باپ کھڑا ہے تو اس طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے ہم پہ تو یہ آزمائش نہیں آئی ہے، تو ان پہ تو بہت بڑے لیول کی آزمائشیں تھی۔ میرے بھائیو، اگلی صورت قرآن حکیم کی اگر میں کہوں کہ جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں کئی مضامین کور ہیں، گھنٹوں صرف اس صورت کے اوپر بولا جا سکتا ہے۔ اس کی اہمیت کو اس اعتبار سے سمجھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جو عید کی نماز ہوتی تھی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ، یہ دونوں اکٹھی صورتیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں کے اندر تذکیر ہے، نصیحت ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ بڑی جاندار صورتیں، چونکہ عید کا دن بھی واعظ کا دن ہے، نصیحت کا دن ہے، اور جمعے کا دن بھی نصیحت کا دن ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جمعے کے ٹائم میں زور کی نماز اللہ نے ختم کر دی ہے اور زور کی 4 فرض کی بجائے 2 فرض کر دی ہیں، کیونکہ وہ تذکیر کا دن ہے، نصیحت کا دن ہے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے اس کو اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکری یا بھیڑ ذبح کرنے کا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس سے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس حال میں کہ خطیب ممبر پہ بیٹھ چکا ہوتا ہے تو پھر فرشتے جو ہے نا وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اس کا یعنی نام اس اسپیشل پروٹوکول میں جمعے کے لیے نہیں لکھا جاتا، بس وہ صرف ایک ٹوٹل پورا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں، نصیحت، یعنی جو خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے وہ جو واعظ و بیان کرتا ہے، واعظ و نصیحت، وہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس واعظ و نصیحت سے مراد قرآن ہی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جمعے کے دن کی تقریر تھی وہ قرآن ہوا کرتی تھی، اور اس میں بھی سورہ قاف، سورت نمبر 50 پارہ نمبر 26 میں نے وہ پوری کور کی ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 59 کے اندر، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، مسئلہ نمبر 59 سورہ قاف میں نے پوری کور کی ہے اس میں۔ تو نبی علیہ السلام کی تقریر، آپ کی واعظ و نصیحت قرآن ہی ہوا کرتی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اسی سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کریں ان کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھمائی ہوئی ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تو ٹیکسٹ بک قرآن ہے، اسی سے واعظ و نصیحت ہونی چاہیے، اسی کے ذیل میں احادیث بھی بیان ہونی چاہیے، لیکن قرآن پس پش جا چکی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی تذکیر ہوتی تھی سورۃ الاعلیٰ کے ذریعے، اور مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب اس کی پہلی آیت پڑھتے تھے نا سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ علیہ السلام اس کو فوراً رسپانس کر کے کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی۔ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی عبادات ہیں وہ اللہ کے نام کے گرد گھومتی ہیں۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام، نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر، پھر نماز میں جتنی تکبیرات انتقال ہیں اللہ کے نام کے ساتھ ہیں۔ جانور ذبح کرتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، ٹائلٹ میں جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، رات کو سونے لگتے ہیں تو اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہوئی ہیں، یہ اذکار اللہ کے نام کے ساتھ ہیں۔ تو اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اس کے نام کی۔ الذی خلق فسوی، وہ اللہ، اس میں ایک لفظ رہ گیا تھا ربک الاعلی، اس رب کی پاکی بیان کریں جو بہت اونچا برتر ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہر چیز کو اور پھر اس کے بعد اس کا تسویہ کیا، اس کو بالکل فائنل ٹچز دے کر زبردست چیز بنائی۔ والذی قدر فہدی، اور وہی اللہ ہے جس نے انسان کو قوت دی، مخلوقات کو قوت دی اور ہدایت، یعنی اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا اور اس کو جبلی ہدایت بھی دے دی۔ اب یہ دیکھیں 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں تخلیق کے بارے میں۔ نمبر 1، اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا، خلق فسوی، اور اس کے بعد اس کا تسویہ کیا، نوک پلک درست کی۔ والذی قدر فہدی، اس کے بعد اس کا اندازہ مقرر کیا اور اسے جبلی ہدایت دی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں جتنی چیزیں آپ بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کا ایک ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد فائنل اس کو ٹچز دے کے بلڈنگ کو تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی نوک پلک درست کی ہے، ورنہ یہ کوئی الٹ ٹپ تو نہیں بنا ہوا۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، کان، پوری اس کی ڈیزائننگ کی ہے، یہ اس کا تسویہ کیا ہے، اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، ہر ایک چیز کا ایک سائز ہے، پھر اس کی لمیٹیشنز ہیں۔ انسان اڑ نہیں سکتا، چڑیا اڑ سکتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے لیے مقرر کیا، اس کے لیے وہ اندازہ مقرر کیا، اور سب سے بڑھ کر فہدا، اسے جبلی ہدایت دی ہے۔ یعنی بکری کو جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گی، وہ گھاس کھائے گی، اور شیر کو جبلی ہدایت یعنی قدرتاً انسٹنکٹ اس کو یہ دی ہے کہ وہ گوشت کی طرف جائے گا، سبزی کی طرف نہیں جائے گا۔ چوزا آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہی اس کو یہ پتہ ہے میں نے دانہ چگنا ہے اپنی چونچ سے، اس کے دماغ میں بھی نہیں کہیں آتا کہ میں نے اپنے پنجے استعمال کر کے منہ میں ڈالنا ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو درندے ہیں پرندوں میں سے گوشت خور، وہ شکار جو ہے وہ اپنے پنجوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر گوشت خور جو ہیں جاندار، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دانت دیے ہوئے ہیں جو کہ دوسروں کو نہیں دیے ہوئے، سبزی خور کو نکیلے دانت ان کے نہیں ہیں، یہ جبلی ہدایت ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو دودھ پینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے، وہ بولنا تو سیکھتا ہے جا کے کہیں 3 4 5 سال کی عمر میں، اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس کو 10 12 سال لگ جاتے ہیں۔ اگر چھوٹے پیدا ہونے والے بچے کو یہ سمجھانا شروع کر دے کوئی کہ اس نے فیڈر سے دودھ کیسے پینا ہے، تو پھر آپ تو سمجھا بیٹھے، یہ اللہ نے جبلی ہدایت دی ہے اسے۔ مگر مچھ کا بچہ آپ دیکھیں بمشکل جو ہے نا یہ 1 انگلی جتنا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ انڈے سے نکلتے ہی پانی کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ اس کو کس نے سکھایا کہ تیری سیفٹی پانی کے اندر ہے؟ کئی راستے میں شکار ہو جاتے ہیں پرندوں کے، چند ایک بچے پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر پانی میں بھی کتنے خطرات ہیں، ورنہ دنیا میں پانیوں میں مگرمچھ ہی ہوتے ہیں جتنے وہ پیدا ہوتے ہیں، یہ سانپ ہیں جس طرح، چند ایک بچتے ہیں، لیکن وہ جبلی ہدایت کی وجہ سے وہاں جاتے ہیں۔ والذی اخرج المرعى، پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے چارے کو نکالا، یعنی جو تخلیق مخلوقات کو تخلیق کیا ہے ان کی خوراک بھی زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے. انسان کی خوراک بھی اس زمین سے ہے، جانداروں کی بھی اس سے، اور وہ چارہ ہے جو نکالا جاتا ہے. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر ہم نے اسے بنا دیا کوڑا سیاہی مائل. الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ جب یعنی فصل کاٹ لی جاتی ہے اس کے پیچھے جو کچھ باقیات ہوتی ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں. ایون ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی فضلہ بن کے اسی زمین میں واپس چلا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فوڈ سائیکل رکھا ہوا ہے اور پھر اسی زمین کو زرخیز کرتا ہے اور اس طرح معاملات چلتے جاتے ہیں. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ان قریب اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو خود پڑھائیں گے پس آپ کبھی نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، بجوز اس کے جو اللہ چاہے گا. اللہ سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن اگر اللہ ہی چاہے کہ آپ کوئی چیز بھول جائیں تو کوئی شخص اپنی کمپیٹنسی سے اس چیز کو یاد نہیں کر سکتا. بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں، آپ علیہ السلام نماز بھول گئے، 2 فرض پڑھ کے سلام پھیر دیے، مسجد سے باہر نکل گئے. صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھولے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، یعنی ایسا بھولے کہ یہ پتہ بھی نہیں میں بھول گیا ہوں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں. پھر آپ نے باقی اصحاب سے پوچھا، ان کا یا رسول اللہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے 2 فرض پڑھائے ہیں. تو آپ واپس آئے، باقی کے 2 فرض پڑھائے، اینڈ پہ سجدہ صاف کیا، اور پھر آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اور جب یوں بھول جاؤں تو یاد کروا دیا کرو. پھر آپ علیہ السلام نے طریقہ بھی بتایا کہ جو مقتدیوں میں عورتیں ہیں وہ تصفیق کے ذریعے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے امام کی غلطی پر اسے مطلع کریں گی، اور مرد جو ہے سبحان اللہ کہہ کے کریں گے. تو یہاں اسپیسیفکلی ویسے قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا. ایسا ہو جاتا تھا نبی علیہ السلام ایون قرآن بھی بعض اوقات پڑھتے ہوئے آپ کو یعنی بھول جاتے تھے، اور صحابہ کرام یعنی جو آپ کے ہی شاگرد تھے کبھی آپ کو یاد کروا دیتے تھے. پرفیکٹ صرف اللہ ہے جی، مخلوق پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی. جس کو موت آ جائے، جو روٹی کا محتاج ہو، کھانے کا بھی اور بعد میں نکالنے کا بھی، پیشاب کا بھی محتاج ہو، اور نیند کا محتاج ہو، وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے دنیا کا کوئی انسان آزاد نہیں ہے، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی اولیاء اللہ میں سے ہے. نمبر 1 موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کو نہیں آنی. نمبر 2 روٹی کا محتاج، کھانے کا محتاج، کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ پرفیکٹ ہے. نمبر 3 نیند، اللہ تو فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. نیند سے کوئی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، بلکہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سونا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ آپ اگلے 24 گھنٹے پرفارم ہی نہیں کر سکتے. اور چوتھی چیز جو کھایا پیا ہے اس کو باہر نکالنا. پیشاب اگر کسی کا رک جائے کچھ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں ایک ہم کھانے کے محتاج ہیں، اس کے بعد نکالنے کے بھی محتاج ہیں. اور ابھی تو میں وہ کمپلیکس چیزیں ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ یہ کھانا پیشاب کیسے بنتا ہے. اس کھانے میں سے انسان کے جسم کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ الگ ہونا اور ہمارے خون کا حصہ بننا جس سے ہماری نشو و نما ہوتی ہے، وہ اتنا کمپلیکس پروسیس ہے کہ امیجن نہیں کوئی کر سکتا. اس پورے سینیریو کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی بزرگ نے زمین و آسمان تھامے ہوئے ہیں، یا فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے راوی کا پل بچا لیا ہے، یا فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے یعنی سمندر روک کے رکھا ہوا ہے، اور سر کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، سمندر تو بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں آپ کا پیشاب بند ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں دم ڈلوائیں، ان کے پیشاب بند ہوتے ہیں تو یہ آغا خان میں جا کے ایڈمٹ ہوتے ہیں. آپ نے آج تک سنا ہے کوئی بزرگ بیمار ہوا ہو اور اسے کسی مزار پہ لے کے گئے ہوں؟ اسپتال لے کے جاتے ہیں سیدھے، اور تو انہوں نے کہانیاں کرائیاں نے مسئلہ نہیں حل ہو رہا فلاں مزار تے ٹر جاؤ. میں نے آج تک کوئی بزرگ نہیں دیکھا کہ وہ بیمار ہوا اور اس کے مریض اسے شفا انٹرنیشنل میں یا آغا خان میں نہ لے گئے ہوں. تو ادھر کیوں لے کے جاتے ہیں؟ اس کو مزار پہ لے کے جائیں نا.
تو روحانی آپریشن کرائیں بزرگوں سے جا کے. تو پوری زندگی قبروں والوں کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں, جب ان پہ آفت آتی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. تو سر پھر لوگوں کو پھر ڈاکٹروں سے ہی جوڑا کریں, قبروں والوں سے نہ جوڑا کریں. سب کہانیاں چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا. اچھا, اس میں قرآن کے ناسخ و منسوخ کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے, قرآن میں ناسخ و منسوخ. قرآن میں بعض آیات ایسی ہیں جن کی قرات بھی منسوخ ہو چکی ہے. وہ آیات تو ہمیں پتہ ہے کہ جو قرآن کے اندر جن کے احکام منسوخ ہوئے ہیں لیکن آیات قرآن میں موجود ہیں. لیکن قرآن کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے کہ جو نہ صرف اس کی قرات منسوخ ہوئی ہے بلکہ وہ مصحف کے اندر موجود بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ والا حصہ محو کروا دیا. تو یہ آیت بھی اس کو سپورٹیو ہے. ایک تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 بھی سپورٹیو ہے نا, کہ ہم کوئی آیت آپ علیہ السلام کو بھلا دیں یا محو کر دیں تو اس سے بہتر آیت قرآن میں لے آئیں گے, اور یہ آیت بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے. باقی میں نے اس میں بتایا تھا الفوز الکبیر فی اصول تفسیر, شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب آپ پڑھ لیں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. انہ یعلم الجہر وما یخفی, بے شک وہ جانتا ہے جو جہری چیزیں ہیں اور جو چھپی ہوئی, یعنی جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دونوں کو اللہ جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا دیں گے آسان شریعت پر عمل. آپ کے لیے آسانیاں آ جائیں گی. مشکل کا وقت ہے, دعوت و تبلیغ کا کام بڑا مشکل کام ہے. ایک وقت آئے گا آپ کے لیے ان معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی. آپ کا کام یہ ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى, آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کرنے کا فائدہ ہو رہا ہو. قیامت مضمر ہے اس آیت کے اندر کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سمجھانا اس صورت میں ہے جب آپ کو نظر آئے کہ سامنے والا بندہ بات سن رہا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے, اور اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو آپ نے نہیں سمجھانا اس کو. ہم تلے ہوتے ہیں کہ منوا کے چھوڑنا ہے. قرآن کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ آپ نے منوانا نہیں, صرف پہنچانا ہے. اور اگر بات ماننا چاہتا ہے کوئی مان لیں, جس نے نہیں ماننی وہ نہ مانے, یہ اس کی مرضی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ, ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. سورہ بقرہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا پھر بھی لوگ دوزخ میں پہنچ گئے, تو رزلٹ یہ نکلا ہے. واقعی آج بھی اکثریت تو دوزخ کی طرف ہی جا رہی ہے. آپ سے نہیں پوچھیں گے, آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ, قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا اے نبی کہ آپ مشقت میں پڑ دیں, یہ تو نصیحت ہے جو بات قبول کرنا چاہے اس کے لیے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ, اے نبی اس قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہو. جو نہیں ڈرنا چاہتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال میں. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن کا. یہاں پہ لوگ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے بس صرف دعوت دینی ہے, قبول کرتا ہے کرے, نہیں کرتا جائے دفعہ ہو. اللہ بے نیاز ہے نا. پھر یہاں تک کہ قرآن حکیم میں اس کا کلائمیکس یہ آیت کم از کم 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے مختلف انداز میں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. چھوڑ دیں, آپ غم نہ کریں, آپ بس صرف بات پہنچائیں. اور یہاں پہ ہے فذکر, پس اے نبی آپ نصیحت کیجئے. ان نفعت الذکرى, اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ نفع ہوگا نصیحت کرنا, اور اگر نظر نہیں آ رہا چھوڑ دیں. سیذکر من یخشی, نصیحت اس کو کرنی ہے اور بات وہ قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور جو بدبخت ہے وہ تو اس دعوت سے دور ہی رہے گا. آپ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. بدبخت سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ یعنی اللہ نے اس کی قسمت میں 2 غزل لکھ دی ہوئی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. بدبخت وہ ہے جو اپنے لیے بدبختی کماتا ہے.
اور اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ سورہ طٰہٰ میں اینڈ پہ جا کے آیات آتی ہیں جہاں قصہ آدم اور ابلیس کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر کو اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے۔ آیت نمبر ہے 123۔ آپ کے یہ بلو والے قرآن میں پیج نمبر ہے 321 اور نیچے سے یہ چھٹی لائن ہے، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے یعنی آدم اور اماں حوا سے کہا اتر جاؤ تم دونوں نیچے سب کے سب، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہاری اولاد بھی ہوگی وہ بعض کے دشمن ہوں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پس جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا جو کتاب کی پیروی کر لے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اولاد آدم جب کتاب آئے گی نا تو جو اس کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں جو بدبخت ہوا ہے، مراد یہ کتاب ماننا ہی نہیں چاہتا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے، اس کا علاج تو ہم نے کر رکھا ہے آخرت میں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ یہ ہے جناب اللہ کا غصہ۔ موت آئے تو کام ہی تمام ہو جائے نا۔ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ سورہ فرقان میں کہ آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن میدان محشر میں لا کے نا موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا۔ جنتی پریشان ہو جائیں گے اور جنت کے وہ کنارے پہ آئیں گے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ جب آواز دی جائے گی نا کہ آ جاؤ اب یہ ایک میلہ لگنے لگا وہ دیکھو، جنتی پریشان ہوں گے ہمیں کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے، اور دوست کی خوش ہوں گے کہ شاید کوئی ہمارے نکلنے کی سبیل ہونے لگی ہے۔ جیسے ہی وہ کناروں پہ آئیں گے میدان محشر میں مینڈے کی شکل میں موت کو جب قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل جنت کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی، موت ہی ختم کر دی۔ کریٹر آف دا یونیورس نے موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب اللہ بھی ہمیشہ کے لیے اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے۔ واہ جی واہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور جہنمی مایوسی میں ان کی اضافہ ہوگا کہ اب تو موت آنی ہی نہیں ہے، ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ نہ وہ زندوں میں ہوگا وہاں پہ نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، نام کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ ظاہر نماز تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوتی ہے۔ وہ اصل میں کامیاب ہوا ہے۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مخالف طاغوت جو ہیں ان سے اجتناب کرو۔ عبادت کرنی ہے اللہ کی، ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اور خصوصیت سے جب ماننے کا ذکر آیا، پاکیزگی کا ذکر، تو نماز کا ذکر اللہ نے کیا۔
صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے، عقیدے میں بے شک مسلمان ہے لیکن عملاً کافر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پرائورٹی دیتے ہو۔ اصل مرض یعنی یہ ہے کہ دنیا کو بڑا سمجھ لیا ہے، اس کی وجہ سے ہی پھر کوئی نفس کی پاکیزگی اختیار نہیں کرتا، اللہ کی طرف سیریس نہیں ہوتا، اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی ترجیح ہے۔ یعنی اگر دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرے گا 1,00,000 روپیہ ملے گا، سارے پہنچ جائیں گے۔ دنیا کے سارے شیطان مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ دنیا نقد ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا نا کہ تم اصل میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ اگر یہ انعام دنیا میں نقد ملنا شروع ہو جاتا نا تو لوگ اللہ کی طرف آ جاتے۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اگر اسی وقت انسان زمین میں دھنس جاتا تو اگلی نماز نہ چھوڑتا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، انسان کو اس اعتبار سے ایسا کر دیا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اس کے معاملات جو نقد ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا چونکہ نقد ہے اس لیے انسان جو ہے وہ فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آخرت ادھار ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، دیکھی جائے گی، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے اینڈ تے چھاڑ ہی دینا ہے۔ او یار اللہ نو ساڑی نماز نہیں چاہیے دیاں، بس یہ سارے کے سارے ایک لیم ایکسکیوزز اور عجیب و غریب جملے بول کے تو ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ والآخرۃ خیر و ابقا، جبکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا نے تو ختم بھی ہونا ہے اور وہ بدتر بھی ہے، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ختم بھی نہیں ہونے والی۔ تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ آخرت کے لیے محنت کی جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی زندگی، انفینٹ، نہ ختم ہونے والی۔ بہتر بھی ہے، بہتر کس اعتبار سے ہے؟ نہ موت ہے ادھر، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، بس موت جو دنیا میں آ چکی وہ کافی۔ نمبر 2، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے 30 سال کے۔ نمبر 3، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال ہی رہوگے۔ اور نمبر 4، آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جس سے ناراضگی ہو، بلکہ دنیا میں بھی جو کام ناراضگی کے وہ جنت میں اجازت ہے۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے دنیا میں، جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کے کپڑا پہنایا جائے گا۔ جنت میں داڑھی بھی کوئی نہیں، دنیا میں داڑھی رکھنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے۔ ماں دودھ نہیں بخش دی، وہ دودھ جو اس نے پیدا نہیں کیا تھا، جس میں وہ خدا کی محتاج تھی، اور اتنی اکڑ ہے اس ماں کے اندر کہ وہ اس طرح کے جملے بولتی ہے۔ عورتیں میں نے دیکھا ہے وہ اپنی اولاد کو بہت اون کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کو خدا کا تعارف ہو تو پھر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، کسی انسان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کسی دوسرے انسان کے لیے۔ ذریعہ ضرور اللہ بنا دیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ ہی سب چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یقیناً یہی وہ بات ہے جو اگلے صحیفوں میں بھی ہم نے نازل کی تھی۔ کون سی بات جو پہلے گزری ہے؟ یونیورسل ٹروتھ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ساری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور اصل میں تو آخرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی اور بہتر بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی۔ ساری الہامی کتابوں کا لب لباب، نچوڑ یہی جملہ ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ،
چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، سب کی سب الہامی کتابوں میں ایک ہی بات ذکر ہوئی تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ یہی انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی تمام الہامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اور سر یہی بات سمجھنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ قرآن حکیم میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، قرآن حکیم میں اللہ کی توحید، اللہ کی شناخت کے بعد جو سب سے زیادہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے نا، وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ پورے قرآن کا تانا بانا اسی کے گرد گھومتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا سمجھ کے، اس کو بالکل یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک موسٹ سینسٹیو ایشو ہے۔ اور نمبر 2، اللہ کے مقابلے پر جو چیز کھڑی ہے، یہ دنیا، شیطان، یہ جنت میں جانے کے لیے میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ شیطان بھی بیچ میں ہی آ جاتا ہے نا۔ شیطان اسی لیے آتا ہے کہ ہم دنیا کی سائز چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کا مزہ نہ لوٹنا چاہیں تو شیطان ہمیں کہاں سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے انتہائی ناگواری والی چیزیں، ہرڈز عبور کرنی پڑیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، یعنی وہ اٹریکٹیو چیزیں ہیں۔ یعنی دوزخ ایسی ہے کہ خود بندہ اٹریکٹ ہو کے وہاں پہ گر جائے گا، اندر پہنچ کے اٹریکٹیو نہیں ہے، باہر سے جو اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے شہوات اللہ نے جوڑ دی ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اسی کی ایکسپلینیشن وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم، اتنی خوبصورت ہے جنت کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے۔ تو چونکہ حضرت جبرائیل کو تو علم غیب نہیں تھا نا، بزرگوں کو ہوتا ہے نا، اللہ نے فرمایا ذرا اب جا کے جنت کو دیکھو۔ تو اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ جنت تک پہنچنے کے لیے نماز کی تکلیف سے گزرنا پڑے گا، حلال و حرام کی تمیز سے گزرنا پڑے گا، رمضان کی مشقت اٹھانی پڑے گی، جیب ڈھیلی کرنی پڑے گی، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ جب حضرت جبرائیل واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہو، اور نظر آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ ذرا دوزخ دیکھو۔ دوزخ دیکھ کے ان کو ہو اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ بھول کے بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش کرے کہ دوزخ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اب ذرا دوبارہ جا کے جہنم کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو اٹریکٹ فل چیزوں، شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ ان دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان میں عارضی لذت تو ہے نا، اور نقد بھی ہے لذت۔ دنیا میں آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اسی وقت ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن دنیا میں آپ حلال کھاتے ہیں نا اور روکھی سوکھی کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ تو نہیں محسوس ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ آخرت میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ پائے گا، اتنی اٹریکشن رکھ دی دوزخ کی طرف۔ تو یہی تو امتحان ہے نا، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو امتحان تو نہ ہوتا۔ امتحان تو ہوتا ہی اسی وقت ہے جب آپ کو چوز کرنا مشکل ہو جائے۔ تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو شہوات کے ساتھ۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، انسان جو نیکی کرتا ہے نا مشقت اٹھا کے کرتا ہے، وہ مشقت اس کی ختم ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اس نیکی کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے 4 سال پہلے جو روزے آئے تھے تو آپ کو اس کی مشقت یاد ہے؟ آئے تھے، رکھے تھے، گزر گئے۔ لیکن
وہ ایز اے نیکی اللہ کے حضور لکھے ہوئے ہیں، اللہ نے یاد رکھے ہوئے ہیں کہ اس نے کیا تکلیف کاٹی تھی۔ اس کے برعکس گناہ، اس کی لذت آج آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن گناہ آج تک باقی ہے۔ نیکی کی مشقت بھی آپ بھول چکے ہیں جو آپ نے تکلیف اٹھائی تھی، اور گناہ کی لذت جو آپ نے اٹھائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی وقت کے ساتھ۔ آج کوئی شخص فیل نہیں کر سکتا کہ اس چیز کی جو فلاں میں نے چوری کے پیسوں کے ساتھ فلاں ہوٹل کے اندر کھانا کھایا تھا، بڑا ٹیسٹی تھا، آج بھی میرے منہ میں اس کا ذائقہ آ رہا ہے۔ آیا، ختم ہوا، نکل گیا، لذت ختم ہو گئی، لیکن اس کا عذاب اور گناہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یا تو نا کہ برائی کی لذت آپ فیل کرتے رہے ہمیشہ، ایسا بھی نہیں، وقتی ہوتی ہے۔ نیکی کی مشقت بھی وقتی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ امر ہو جاتی ہے۔ برائی کی لذت وقتی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے اسے معاف بھی فرما دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔